کلمات سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم. تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے. سورۃ بقرہ آیت نمبر ہے 253. تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 253. وہاں پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات آتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل. رسل جمع ہے رسول. رسول ایک رسول، رسل بہت سے رسول. فرمایا یہ رسول فضلنا ہم نے فضیلت دی بعضهم ان میں سے بعض کو علی بعض بعض. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بھیجا دنیا میں. یہ انسانوں کی جنس میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. سب سے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے. نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول تھے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی کلمات انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی بیان کرنا ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا النَّبِيِّينَ بَعْضَهُمْ. ہم نے انبیاء علیہ السلام میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت. یہاں ہے کہ ہم نے رسولوں میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت.
پہلی بات کہ نبی اور رسول میں فرق کیا؟ نبی کا لفظی معنی ہے خبر دینے والا، تیسرا فرق ہے، اور رسول کا مطلب ہے بھیجا ہوا۔ رسول کا لفظ فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے بھی لفظ استعمال کیا۔ فرشتوں کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوگا تو معنی تو وہی ہوگا کہ بھیجا ہوا، لیکن وہ قاصد کے معنوں میں کہ پیغام لے کر پہنچا دیا۔ لیکن انسانوں میں سے جب کسی کے لیے رسول کا لفظ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آگے امت تک پہنچانے والا ہے۔ اور انسانوں میں سے جو رسول ہے وہ صرف ان کا کام پیغام لے کر پہنچانا ہی نہیں، بلکہ تعلیم و تربیت، امت کے وہ استاد ہوتے ہیں، تعلیم و تربیت کرنا بھی ان کا کام ہوتا ہے، کیونکہ وہ امت کے لیے نمونہ ہوتے ہیں۔ اب فرق کیا ہے نبی اور رسول میں؟ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، یہ فرق ہے۔ بہت سارے فرق بیان کیے گئے ہیں، سب سے جامع جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے بارے میں قرآن فرقان حمید میں فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول وہ ہوگا جو ہمیشہ اپنی قوم پر غالب ہوگا۔ قوم کی طرف سے تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصائب آئیں گے، لیکن آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ رسول کو عطا کرتا ہے۔ لیکن نبی جو ہے وہ ناحق قتل بھی ہو جاتا ہے، مغلوب بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول تھے، 950 سال قوم کو دعوت دی، قوم نے پتھر مارے، دن رات انہوں نے ایک کر دیا سمجھانے کے لیے۔ آخرکار اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا، کشتی بنائے اور کشتی میں سوار ہوئے، آسمان سے پانی برسا، زمین سے پانی اگلا، سیلاب آیا، اللہ تعالیٰ نے مشرک قوم کو غرق کر دیا اور اپنے رسول کو ایمان والوں سمیت بچا لیا، رسول غالب آئے۔ ہود علیہ السلام دعوت دیتے رہے، جب قوم نے نہ مانی، وہ بھی رسول تھے، آخرکار ایمان والوں کو رسول سمیت اللہ نے بچا لیا اور قومیات پر 7 راتیں 8 دن تیز طوفانی برفانی ہوا بھیجی، قوم کو تباہ کر، رسول غالب آئے۔ صالح علیہ السلام بھی رسول تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اونٹنی کا معجزہ عطا کیا، لیکن جب قوم نہ مانی، اونٹنی کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو رسول سمیت بچا لیا، یہ ہجرت کر گئے، اور قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے نے چیخ ماری، زلزلہ آیا، کلیجے پھٹے اور پہاڑوں میں مکان بنانے سے اندر ہی گھس کر آئے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی، تکلیفیں آئیں، پتھر اللہ اکبر پیٹ مبارک پر باندھے، لیکن آخر کار مکہ فتح ہوا اور غلبہ ملا۔ تو رسول ہمیشہ غالب آتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام ناحق قتل بھی ہو جاتے ہیں، قتل ہم انبیاء بغیر حق یقتلون نبیین بغیر الحق، قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا کتنے انبیاء علیہ السلام ناحق قتل بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا واضح فرق ہے جو قرآن کی روح سے اللہ شریعت جڑے رسول جو شریعت بھی یہ بہت سارے فرق ہیں کہ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، لیکن نبی جو ہے وہ صاحب شریعت نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول صاحب شریعت بھی نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ یاسین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 22ویں پارے کے آخر میں ایک قوم کے اندر 3 رسولوں کا ذکر کیا کہ ایک ہی قوم میں 3 رسول اکٹھے گئے تھے، اور ان کی گواہی دینے کے لیے ایک مرد مومن آیا جس کو قتل کر دیا گیا اور فوراً جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو وہ 3 رسول جو آئے ان میں سے ہر رسول صاحب شریعت نہیں تھا،
یعنی یہ فرق کیے گئے ہیں، لیکن بڑا جامع فرق یہی ہے کہ رسول غالب آتا ہے، نبی نہ تسلی کرتا ہے۔ تو فرمایا ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، منہم ان میں سے من کچھ ایسی یہی جنرل طور پر ہے خطرہ لیکن ان کے قتل کا ذکر نہیں آیا، وہ تو تاریخ میں ملتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ادھر زکریا علیہ السلام تھا، علیہ السلام تھا، تو تاریخ میں ملتا ہے، قرآن نے جنرل بتایا۔ ہاں وہ تین رسول جیسے اکٹھے ہو گئے، ایک ہی دور میں میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ جو قوم تھی، جو مرد مومن جس قوم میں سے تھا، ایک ہی بستی میں اللہ نے تین رسول بھیج دیے، وہ ایک ہی ٹائم میں بھیجے، یہ بھی ممکن ہے۔ ایک بات موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دونوں رسول تھے، اور ان میں سے تورات صرف صاحب شریعت والی بات ہے وہ صرف موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی، ہارون علیہ السلام پر نہیں آئی تھی، لیکن وہ ان کے ماتحت تھے وہ بھی رسول، مددگار تھے وہ بھی۔ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی دور کے اندر تھے، ان میں عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، زکریا علیہ السلام نبی تھے، یحییٰ علیہ السلام بھی نبی تھے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ یہ عطا کیا کہ یہودیوں کے سازش سے بچا کر اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، کیونکہ وہ رسول اللہ بنی اسرائیل۔ اور یہاں سے قادیانی کی بات اس سے بھی غلط ثابت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ یہودیوں نے ان کو قتل کر دیا، وہ صلیب پر چڑھائے گئے، اور رسول تو غالب آتا، اس کی تو اللہ مدد کرتا ہے، اللہ نے لکھ دیا کتب اللہ لأغلبن أنا ورسلی، لیکن وہ کیسے اللہ ان کا قتل ہو سکتے ہیں؟ اس وجہ ان کی بات جھوٹی ہے اور اللہ کی بات سچی کہ اللہ تبارک نے ان کو آسمان پر اٹھایا۔ منہم ان میں سے من کچھ ایسے بھی ہیں کلم اللہ، اللہ نے ان سے کلام کیا، کچھ رسول ایسے بھی، اب یہ فضیلت یعنی گلدستہ ہے، گلدستے میں سے ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، فضیلت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس سے کلام کیا تھا؟ آدم علیہ السلام۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا اللہ تعالیٰ نے کلام کیا آدم سے، یا آدم یعنی انبئہم باسمائہم، ان کو نام بتا دو، ان چیزوں کے نام بتا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کلام کیا آدم علیہ السلام سے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہم کلام ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے کوہ طور پر، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج اور رات اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا، دیدار نہیں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمارے صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج اور رات اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ قیامت والے جنتی کو اعلیٰ ترین نعمت ملے گی، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، ہمیں نصیب ہوگا۔ تو کچھ ایسے تھے جن سے اللہ نے کلام کیا، وہ رفع اور بلند کیے، بعض ان میں سے بعض کے درجات درجے بلند کیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، کئیوں کے درجے اور رسولوں کے درجے ہوتے بلند، تو کسی کو کس درجہ کی، کسی کو کس، تو انبیاء علیہ السلام کی تعداد قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے، یہ کہتے ہیں 1,24,000، بالکل صحیح سند سے روایت نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے کتنے، ایک، لیکن رسولوں کے بارے میں کہ تقریباً 313 رسول آئے، ایک اصحاب بدر والی تعداد تقریباً بنتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، درجے بلند کیے۔ وآتینا، ہم نے عطا کی عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو البینات، واضح نشان، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو معجزے عطا کیے، نابینا کو اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اللہ پیدائشی نابینا کو بینائی عطا کر، کوڑ کی بیماری والے کو کوڑ دور ہو جاتا، مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دے، گھر میں کیا کھا کر آئے ہو، پی کر آئے ہو، بچا کر کے آؤ، اللہ وہ اس طرح یہ آئے گا آگے سورہ آل عمران کے اندر کہ میں اللہ کے حکم سے یہ بتاتا ہوں، یہ معجزہ تھا، اور معجزہ پیغمبر کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے، عبادت کی دلیل نہیں ہوتا، اور معجزہ
کہتے ہی اس کو ہیں جس کام سے مخلوق عاجز آئے وہ کام رب ذوالجلال کے لیے آسان ہوتا ہے، مشکل نہیں ہوتا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بینات عیسیٰ علیہ السلام کو کہا۔ اب دیکھیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو فضیلت دی، آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور کسی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں رکھا، اور کسی پیغمبر کے لیے یہ اعزاز نہیں ہے نا، یہ بالکل اعزاز ہے۔ پھر مسجود ملائکہ بنایا، اور کسی پیغمبر کے لیے یہ اعزاز نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 950 سال کی زندگی اور پہلا رسول بنایا، یہ ان کے لیے ایک یہ اعزاز تھا ان کے لیے۔ پھر سب سے پہلے ان کو کشتی بنانا سکھایا، یہ ایک اعزاز تھا۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، آپ ان کے لیے گل گلزار بنے، یہ اعزاز انہیں کو ملا۔ 86 سال کی عمر میں بیٹا عطا کیا، یہ اعزاز بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جو حکم دیا بیٹے کی قربانی کا، تو انہوں نے چھری گردن پہ رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی چھری کے نیچے سے ان کے بیٹے کو بچا کر دوبارہ کے ذبح کرا دیا۔ یہ اعزاز بھی صرف ان کو ملا۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے باعزت جو ہے مقام اور مرتبے میں وہ کون ہے؟ یوسف علیہ السلام، خود بھی نبی، ان کے والد یعقوب علیہ السلام بھی نبی، ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، اسحاق علیہ السلام بھی نبی، اور ان کے دادا کے بھائی اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، اور ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی۔ یہ اعزاز اور کسی کو نہیں ملا، فضیلت ہے نا یہ اعزاز میں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے موجودانہ پیدائش، یہ اعزاز دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو نہ باپ نہ ماں، وہ اعزاز ان کے لیے ابا نہیں ہے لیکن اماں ہے، یہ ایک اعزاز ہے ان کے لیے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح سے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو وہ طرز عطا کی کہ پرندے اتر کر زمین پر آ جاتے، ان کے ساتھ ہی اللہ کی حمد کرتے، پہاڑ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد میں شامل ہو جاتے، لوہا ان کے ہاتھ میں اللہ نے نرم کر دیا۔ ہم تو بھٹی کے اندر لوہا تپا کر کوٹ کاٹ کے پھر اس کو بنائیں گے نا، ان کے ہاتھ میں آتے ہی لوہا نرم ہو جاتا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جو فضیلت عطا کی، اعزاز دیا، پرندوں کی بولیاں، جنات ان کے تابع کر دیے، ہوا کے اوپر حکمرانی تھی ان کی۔ دیکھیں یہ فضیلتیں ہیں، ہر پیغمبر کو اللہ تبارک نے مختلف درجے دیے، کسی کو کوئی فضیلت، کسی کو کوئی فضیلت۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فضیلت عطا کی وہ اور کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ تمام انبیاء علیہ السلام ان کے معجزے ان کی زندگی تک تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ان کی زندگی تک سانپ بنی، اس کے بعد پھر نہیں بنی۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے ان کی حیات جو دنیا میں تھے جب اس وقت تک تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا، سب سے بڑا معجزہ اپنے قرآن میں ہی پہنچانے کی، وہ قیامت تک کے لیے وہ معجزہ قیامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنایا، ختم نبوت، یہ اعزاز کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی، امامت کا اعزاز ملا، یہ اور کسی پیغمبر کو نہیں ملا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت سب سے زیادہ ہوگی تعداد میں، کیونکہ قیامت تک کے لیے میں نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ اعزاز اور کسی نبی کو نہیں ملا۔ فرمایا قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے پہلے زمین سے میری قبر کھلے گی اور میں زمین سے نکلوں گا، یہ اعزاز اور کسی کو نہیں ملا۔ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے لوال حمد کا جھنڈا عطا کریں گے، یہ اور کسی پیغمبر کو نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، یعنی آپ سے پہلے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے، یہ احساس آپ کے سوا اور کسی کو نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے شفاعت کریں گے، شفاعت کبریٰ۔ جب حشر کا میدان ہے
لوگ نفس و نفسی کے عالم میں ہیں اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، اللہ کی عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں. لوگ کہیں گے اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے کے دریا میں غرق ہوں گے. لوگ کہیں گے جنت یا جہنم بعد میں دیکھی جائے گی، پہلے حساب تو شروع ہو. وہ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس کہ آپ سارے انسانیت کے باپ ہیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ حساب تو شروع کرے. آدم علیہ السلام فرمائیں گے ٹھیک ہے مجھے اللہ نے اعزاز دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا درخت کے قریب نہیں جانا، وہ اللہ نے معاف کر دیا، لیکن میں شرمندہ ہوں. تو نوح علیہ السلام کے پاس نوح علیہ السلام کہیں گے میں یقیناً دعا کرتا، لیکن رب نے منع کیا تھا مشرک کے بارے میں دعا سفارش نہیں کرنی، میں بیٹے کے بارے میں سفارش کر بیٹھا تھا، وہ رب نے معاف کر دیا. تو ابراہیم السلام کے پاس اسی طرح ہر پیغمبر آگے ریفر کرتے کرتے عیسیٰ علیہ السلام آخر کہیں گے آپ تم چلے جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مقام محمود پر آؤں گا، سر سجدے میں رکھوں گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ میری دعا سے حساب کرے گا. یہ اعزاز ہو کسی کو نہیں. یہ شفاعت کبریٰ ہوگی. پھر شفاعت صغریٰ امت کے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ان کے لیے دعا کروں گا، ان کے لیے سفارش کروں گا. یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اعزاز بتایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے واضح نشانیاں دی وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے ان کی تائید کی بروح القدس، روح القدس پاکیزہ روح. یہ لقب ہے سیدنا جبرائیل علیہ السلام. روح الامین، روح القدس، یہ کن کے لیے لقب ہے؟ جبرائیل السلام. جبرائیل السلام ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے تھے. اب جب جبرائیل السلام ساتھ ہوتے تھے پھر کوئی ان کو نقصان پہنچا سکتا تھا؟ وہ جبرائیل فرشتہ جو بستی اٹھا کر اٹھا دے. لوط علیہ السلام قوم کی بستی اٹھائی نا، وہ فرشتہ جو چیخ مارے اور کلیجے پھٹے، زلزلہ آئے اور قومیں سمود جو پہاڑوں کے مکانوں کے اندر ہی وہیں پر ہی اللہ پر تباہ و برباد ہوگی. وہ فرشتہ ساتھ ہو عیسیٰ علیہ السلام کے اور پھر یہودی ان کو قتل کر سکتے ہیں. عیسائیوں کے عقیدے مطابق ان کو صلیب پر چڑھا گیا، یہ پھر ہو سکتا نہیں. پھر جبرائیل علیہ السلام ہی ان کو اوپر لے کر چلے گئے. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ناراض اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اوپر آسمانوں پر لے گئے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو تو ایدناہ بروح القدس کا لفظ بتاتا ہے کہ قادیانی جھوٹ بولتے ہیں، یہودی بھی جھوٹ بولتے ہیں، عیسائی بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا یا صلیب پر چڑھایا گیا. قرآن جو کہتا ہے بر رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا دیا. فرمایا ولو شاء اللہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول السلام کو بھیجا، اپنے اپنے دور کے اندر آئے، انہوں نے آ کر لوگوں کو دین کی دعوت دی. تو اتنا دین کی دعوت کا کام ہوا پھر اختلاف کیوں ہوا؟ سوال یہ پیدا تو جھگڑے کیوں پیدا ہوتا؟ اس کا قرآن میں اللہ سبحانہ نے دوسرے مقامات میں فرمایا کہ پہلی بات تو یہ کہ انبیاء رسول السلام دنیا میں تشریف لائے، لیکن ہر پیغمبر، ہر رسول، ہر نبی علیہ السلام کی امت ساری کی ساری مومن مسلمان نہیں ہوئی. کچھ ہوئے کچھ نہیں ہوئے. جنہوں نے ان کو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی نہیں کرنا چاہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، انا ہدینا سبیلا اما شاکرا اما کفورا، چاہے شکر کا چاہے کفر کا. یہ دو راستے ہیں، وہ ہدینا نجدین، اللہ نے دو راستے کھول دیے. اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے کہ سارے کے سارے ایک ہی امت ہوتے، لیکن پھر وہ زبردستی والا جب پیپر حل کرا دیا جائے، امتحان تو نہ ہوا نا، کیوں جی سٹنگ کرا دی جائے، امتحان تو نہ ہوا. تو امتحان ہے ان دو مخلوقات کا، انسان اور جنات. ان کے علاوہ باقی جتنی مخلوقات ہیں نگار بھائی وہ ساری کی ساری اللہ کے حکم کی فرمانبردار ہے. اس لیے نہ ان کا حساب کتاب ہے، نہ ان کے لیے جنت جہنم ہے. انسان اور جنات ان کو اللہ نے اختیار دیا، یس اور نو دونوں کا. رب کی مان یا نہ ہو اختیار دے دی، لیکن سمجھایا مانو گے تو یہ فائدے ہوں گے، نہیں مانو گے نقصان یہ ہے. پیغمبروں نے آ کر واضح دلائل کے ساتھ سمجھایا، لیکن
کچھ لائے آئے ایمان، کچھ نہ لائے، اس لیے فرمایا ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا مقتتلا تو نہ قتل و غارت ہوتی، نہ لڑائیاں کرتے الذین وہ لوگ من بعد جو ان کے بعد آئے، کون سے؟ انبیاء علیہ السلام کے بعد جو لوگ آئے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان میں نہ اختلاف ہوتے، نہ ان کے اندر لڑائیاں ہوتی، نہ قتل و غارت ہوتی، نہ گفتم گتہ ہوتے، من بعد اس کے من ما جو جاءتہم آ گئی ان کے پاس البینات واضح دلائل۔ یہ نہیں کہ کسی کے پاس واضح دلیل نہیں آتی، حجتیں پوری ہو چکی تھی، اللہ نے واضح دلائل دے دیے، اس کے باوجود ان لوگوں نے کیا کیا؟ آپس کے اندر لڑائیاں کی۔ وہ لڑائیاں کس وجہ سے تھی؟ ولکن اختلفوا، لیکن یہ کہ انہوں نے اختلاف کیا۔ اختلاف کو اللہ تعالیٰ نے اچھا نہیں سمجھا، قرآن آیا اختلافات دور کرنے کے۔ یہ من گھڑت روایت ہے جو کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کہ اختلاف امت رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، یہ حدیث سندن صحیح نہیں ہے۔ اگر اختلاف رحمت ہوتا، ایسے بھی دیکھا جائے سوچا جائے تو پھر اتفاق ہاں جی اور اتحاد و زامت ہو گیا نا، پھر شابت خوب لڑاؤ لوگوں کو تاکہ رحمتیں پیدا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن اختلاف ختم کرنے کے لیے آیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ولکن اختلافوا، پہلے لوگوں نے کیا اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب پیغمبر کی بات نہیں مانیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دائیں ہاتھ سے، کہنے لگا میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، حالانکہ کھا سکتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو اگر سمجھایا جائے نا وہ الٹا پڑ جاتا، میں پٹھے دماغ والے، وہ کہتے ہیں اب میں نے یہ بات نہیں مانی، حالانکہ اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے میری اصلاح کی ہے، جی اللہ آپ کو ہدایت خیر دے۔ وجہ اس کے کیوں جی؟ کسی کی ٹائی ٹیڑھی ہو اور کوئی بتا دے تو کیا کہے گا؟ شکریہ ادا کرے گا یا کہے گا چالے تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا؟ جوتے کا تسمہ کھلا ہوا ہو، پینچا اونچا نیچے ہو، شاپر میں چینی لے کر جا رہا ہے اور شاپر پھٹا ہوا ہو اور چینی گرتی چلی جا رہی ہو اور کوئی آ کر سمجھائے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے یا اس کے گلے پڑ جائے؟ تو نیکی کی بات اگر کوئی بتائے، اصلاح کی بتائے تو اس کو شکریہ ادا کرے، نہیں تو پتہ کیا ہوگا؟ لوگ سمجھانے چھوڑ دیں گے، یہ تو بد دماغ ہے چھوڑو گے، اس سے بات ہی نہ کرو، غلط کرتا ہے تو کرتا رہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں ہاتھ سے نہ کھا، دائیں ہاتھ سے کھا۔ اب وہ کہنے لگا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا، حالانکہ کھا سکتا تھا، صرف ضد کی وجہ سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو پھر دائیں ہاتھ سے کھا ہی نہیں سکے گا۔ ساری زندگی لوگ کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص دائیں ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے جا سکتا۔ اعتراف کیا نا؟ عیدگاہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے اور بعد میں نفل پڑھنے سے منع کیا، حدیث ہے نا۔ اب ایک شخص نفل پڑھ رہا ہے، سسٹم کو خراب کر رہا ہے نا۔ فوج میں کر کے دیکھیں نا ذرا، پھر پتہ چلے، کورٹ مارشل ہوگا، پٹھو لگیں گے، سزا ملے گی، کیوں؟ ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ ایک صحابی نے دیکھا ایک شخص عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھا، انہوں نے فرمایا عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ وہ سلام پھیر کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے نفل پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، اپنی ایک لاجک بیان کرتا۔ صحابی نے پتہ کیا جواب دیا؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں کہ عذاب دے گا یا نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نافرمانی کی سزا ضرور دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو نے نافرمانی کی ہے، اس کی سزا ضرور دے گا۔ تو یہاں سے اختلاف پیدا ہوتا ہے جب کیا ہے؟ پیغمبر کی بات نہیں مانے گا، ڈسپلن کو توڑے گا، جب شریعت کی بات کو نہیں مانے گا اختلاف شروع۔ اختلاف ہوا، دھڑا الگ ہوا، اب ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا جی لڑائیاں شروع ہوگی، شکلوں کا حرکت کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے،
حالانکہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ فمنہم، ان میں سے من کچھ وہ ہیں آمن جو ایمان لائے، ومنہم اور ان میں سے من کچھ وہ ہیں جو کفر جنہوں نے انکار کر دیا، نہیں مانی بات، نہیں مانی تو پھر نقصان کس کا کیا؟ نقصان اپنا ہی کیا نا۔ اب جنہوں نے مانی بات، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر درد ارشاد فرما رہے تھے، مسجد نبوی کے اندر ایک شخص کھڑا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا بیٹھ جا، اندر والا تو اس کو کہا، باہر سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آ رہے تھے، وہ وہیں دروازے میں بیٹھ گئے، لوگوں نے کہا وہ تو جو اندر آدمی کھڑا تھا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جا، تو آپ کو نہیں کہا؟ میں کہا مجھے نہیں پتا کس کو کہا، میرے کان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی بیٹھ جا، نہ بیٹھتا جاننا ہوتا، یہ تھے ماننے والے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ، قد چھوٹا تھا، رنگ کالا تھا، جسم موٹا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ کوئی نہیں دیتا، شادی کرنی ہے۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تیری بیٹی کا رشتہ میں اس کے لیے، کہا میں گھر بیوی سے مشورہ کرتا ہوں، گھر بیوی کے پاس جا کر کہا ایسے ایسے، ہو نو 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 ایسے شخص کو تو ہماری بیٹی چاند جیسی خوبصورت بیٹی ہم اس کو دے دیں، نہیں ہم نہیں دیتے۔ بات سن کر بیوی کی جا رہا تھا، گھر سے نکلنے لگا، بیٹی نے روکا، ابا جان آپ یہ نہ دیکھیں کون آیا، اب یہ دیکھیں بیٹا کسے، اللہ کے نبی سر مجھے ظاہر نہیں کریں گے، یہی مان والے نکاح ہوا جلیبیب رضی اللہ عنہ صاحب، جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے اندر ان کی میت ملی، ان کے ارد گرد 7 کافر قتل ہوئے پڑے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جلیبیب رضی اللہ عنہ میں گواہی دیتا ہوں اس نے ان 7 کافروں کو قتل کر کے پھر یہ خود قتل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر غسل، کفن اور ان کا جنازہ میت کو قبر میں خود اتارا، اللہ کے ہاتھ نمبر 5 میں خود اتارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں جلیبیب مجھ سے میں جلیبیب سے۔ ان کی بیوہ کو اتنی عزت اور برکت ملی کہ مدینہ میں بڑے بڑے انصار صحابہ یہ تمنا کرتے تھے ہم اس کے ساتھ نکاح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس سے نکاح کرتے ہیں، پیغمبر کی فرمان برداری کا کتنا فائدہ۔ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مکان ہے، میرے ساتھ والا ہمسایہ کا کھجور کا درخت ہے، اس کا کھجور کا درخت میری دیوار کے اوپر ہے، دیوار گر گئی ہے، میں دیوار سیدھی کرنا چاہتا ہوں تو میں کھجور کا درخت اس سے قریب کر لوں۔ میں نے اسے کہا یہ کھجور کا درخت بیچ دے، وہ بیچنے کو تیار نہیں، آپ ایک سفارش کریں یہ بیچ دیں۔ وہ شخص منافق جس کا کھجور کا درخت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کھجور کا درخت بیچ دیں، اگر میں نہیں بیچ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے بدلے جنت میں کھجور کا درخت لے لے، لگا میں نے دیکھا، چپ ہو گئی، میں نہیں جو دیتا آپ زبردستی نہیں کر سکتا۔ ابو دہدار رضی اللہ عنہ صاحب رسول، ان کو پتہ چلا کہ ایسے کھجور کا درخت اس کے بدلے جنت کا درخت مل رہا ہے، وہ گئے اس آدمی کے پاس، کہنے لگے میرا ایک باغ ہے، بڑا قیمتی باغ ہے، اتنے 1000 سالانہ درہم اس کی آمدنی ہے، تو وہ باغ لے لے اور یہ ایک کھجور کا درخت ہے، ایک درخت ہے، یہ تو اتنا جی سستا سودا، اتنا بڑا باغ مل رہا ہے، میں نے دے دیا۔ یہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس سے کھجور کا درخت خرید کر کے اپنا باغ اس کے بدلے میں دے دیا ہے، اب میں آپ کے ہینڈ اوور کرتا ہوں،
اللہ اکبر. آپ اس صحابی کو دیکھ لیکن میرے لیے جنت میں کھجور کا درخت ہوگا. آپ نے فرمایا واہ واہ جی جنت میں کھجور کا درخت کے خوشے لٹک رہے ہیں. یہ گارنٹی جب مل گئی باغ میں گئے, اندر داخل نہیں ہوئے. باغ میں ان کی فیملی رہتی تھی. باغ بنانا تو آسان کام تھوڑا, ایک ایک پودے پر محنت ہوتی ہے. کیوں جی رات سے باہر ہی کھڑے کو کہنے لگے امے دہ بچوں کو لے کر باغ سے باہر آ جا. میں نے یہ باغ گنجا کے کھجور کے درخت کے بدلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیچ دیا. اس نے بھی یہ نہیں کہا اتنی محنت سے باغ لگایا, رہیں گے کہاں. وہ کہنے لگی کہ مبارک ہو, بڑا اچھا سودا کر کے آئے. یہ تھے ایمان والے. اور جنہوں نے انکار کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ, ان میں سے کچھ تو وہ تھے جو ایمان لائے. وَمِنْهُمْ, اور ان میں سے من کفر, کچھ وہ تھے جنہوں نے انکار کر. اب بات تھی پیغمبروں کی, بات تھی شریعت کی, بات تھی قانون کی, بات تھی دین کی. جو مانے رنگے گئے, جنہوں نے نہ مانا برباد ہو گئے. فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اگر اللہ چاہتا مَقْتَتَلُوا, تو آپس میں لڑتے نہ. اب ماننے والوں نہ ماننے والوں کی لڑائی ہونی تھی کہ نہیں ہونی تھی؟ کہ ماننے والے کہیں یہ ہے دین, نہ مانے گا تو نہیں مانتے ہم. جھگڑا ہو گیا, جنگیں ہوئی, جہاد ہوئے, زخمی ہوئے, کٹے, اللہ اکبر جی ہجرتیں کی, لیکن انہوں نے دین پوچھا. فرمایا یہ تھی بنیاد. ولیکن اللہ, اور لیکن اللہ تعالیٰ یفعل کرتا ہے ما یرید, جو وہ چاہتا. سر بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا تو سارے ایمان پر ہوتے, لیکن امتحان نہ ہوتا, کہ جنت جہنم نہ ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ جو ایمان لائے, جو کفر کرے. اب یہ تمہاری ثواب دین پر ہے, ہم نے تم تک دین پہنچا دیا. آج دین کو ایک پرانی چیز سمجھا جا رہا ہے. کیا پرانے دور کی باتیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ پرانے لوگوں کی بات. داڑھی, پردہ, یہ پرانے دور کی باتیں. نئی بات کرو. ہاں جی, اگر یہ دین پرانا ہے اور یہ پرانی باتیں اور پرانی کہہ کر ان کو چھوڑ دینا ہے, تو پھر آپ غفران صاحب اب تک پیروں کے بال چلتا ہے انسان اتنے ہزار سالوں سے. اب ہاتھوں کے بال چلے, نئی بات ہونی چاہیے نا, چھوڑے پرانی باتیں. اب تک کانوں سے سنتا ہے نا, آنکھوں سے دیکھتا ہے, تو اب آنکھوں سے سننا شروع کر دے, کانوں سے دیکھنا شروع کر دے. تو نئی چیز ہونی چاہیے نا. یہ بھی تو پرانی باتیں ہیں. اوپر سے کھاتے, نیچے سے نکالتے, اب نیچے سے کھاؤ اور اوپر سے نکالو. چھوڑو پرانی باتیں, نئی باتیں کرو. نیا پاکستان, نیا سب کچھ کرو. بات یہ ہے کہ یہ شیطان نے دماغ میں ڈال دیا, کچھ نیا ہونا چاہیے. انسان وہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کے لیے کیا, اب دل خون پمپ کرنا چھوڑ دے. اب تک تو یہ پرانی باتیں ہو گئی نا. اب پھیپڑوں کو کہو تو خون پمپ کرو, اور سانس دل لیا کریں, نہیں کر سکتے. اب تک عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں, اب مردوں کو چاہیے اپنے پیٹ سے بچے جنم دیں. یہ پرانی باتیں ہیں نا, نیا کام ہونا چاہیے. حیرت کی بات, دین اللہ نے نازل کیا ہے, انسان کے لیے نازل کیا, اس کے لیے فائدہ ہے. نہیں مانے گا تو اپنا نقصان کرے گا. میں کہا کرتا ہوں ٹریفک کے قوانین عوام کے فائدے کے لیے یا نقصان کے لیے. ورنہ کوئی درمیان اگلا بھی اٹھائے, کوئی پچھلا بھی اٹھائے, کوئی دائیں چلے, کوئی بائیں چلے, کوئی آڑی ترچھی گاڑی پارک کرے. اللہ اکبر, آپ روڈ پر چل کر تو دکھائیں پھر. نہیں, انسانوں کے فائدے کے لیے. آپ اس لائن پر ہیں, اس پر ہیں, یہاں یو ٹرن لے سکتے ہیں, یہاں نہیں لے سکتے. یہاں پر اب ریڈ سگنل ہو گیا, رک جائیں, اس ٹریفک کو گزرنے دیں. یہ عوام کا فائدہ ہے. تو دین کی بات عوام کے فائدے کے لیے ہے, یہ عوام کے لیے عذاب نہیں ہے, انسانوں کے فائدے کے لیے. عمل کریں گے تو سکھی رہیں گے. پوتا پوچھتا ہے دادا سے, دادا جی نہ آپ کے دور میں بجلی,
نہ آپ کے دور میں انٹرنیٹ، نہ کمپیوٹر، نہ کیبل، نہ موبائل، ہاں جی، نہ اے سی، نہ فریج، کیسے گزارا کیا آپ نے؟ کیسے زندگی گزاری؟ اس نے کہا بیٹا جیسے تم گزار رہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ کچھ تقوی، نہ پرہیزگاری، اللہ اکبر، اس کے بغیر نہ قرآن، نہ تلاوت، نہ شرم، نہ حیا، نہ سچائی، نہ صداقت، جیسے اس کے بغیر تم زندگی گزار رہے ہو نا، ایسے ہم نے گزارا۔ فرق یہ ہے ہم دنیا سے بے خبر تھے، تم آخرت سے بے خبر، یہ ہے آج کل کا فرق۔ تم دنیا سے باخبر ہو یہ ہو گیا، ادھر یہ ہے، ادھر وہ ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا دنیا کا، لیکن ہمیں آخرت کی فکر ہے۔ پہلے صبح کی نماز پڑھ کے نکلتے گلی میں ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، اب شام کو نکلو ہر گھر سے ڈرامے کی آواز آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ولیکن اللہ، اور اللہ کے اللہ تعالیٰ یفعل ما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما، اس میں سے جو رزقناکم، ہم نے تمہیں دیا، مال دیا، اولاد دی، صلاحیتیں دی، وقت دیا، تعلقات دیے، اللہ نے جو بھی نعمت دی ہے اس کو خرچ کرو، من قبل، قبل اس کے، ان یأتی، کہ آ جائے، یوم، ایسا دن، لا بیع فیہ، جس کے اندر کوئی خرید و فروخت نہیں چلے گی، کہ نیکیاں خرید کر لوں گا، اچھائیاں خرید کر لوں گا، نو نو نو، الٹا وہاں پر تو یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، خاوند بیوی سے بھاگے گا، کہیں نیکی نہ مانگ لے، وہاں تو نیکیوں کی کرنسی جمعی ہے، تو وہاں پر لا بیع فیہ، وہاں پر کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلہ، نہ ہی وہاں پر کوئی دوستی کام آئے گی۔ خلہ سے خلیل کا لفظ ہے نا، خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جس کا دل اس کی محبت کے لیے خالی ہو گیا ہے، بس اسی کی محبت دل میں بھر گئی، تو کوئی دوست بھی وہاں کام نہیں گا، ولا شفاعہ، نہ ہی وہاں سفارش چلے گی۔ دنیا میں یہی ہے نا، کہیں کام پھنس جائے اور پیسہ لگاؤ، بابا قائد اعظم کو سلام ہے، جتنا بڑا نوٹ لگاؤ گے اتنا جلدی کام ہوگا، اور میں قیامت والے دن یہ کام نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوا، تو وہ ایس ایچ او میرا دوست ہے، وہ آئی جی صاحب میرا دوست ہے، وہ فلاں ایم پی ایم این میرا دوست ہے، وہ کام آ جائے گا، اور میں وہاں دوست بھی کام نہیں آئے گی قیامت والے دن۔ لا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم، کوئی جگری دوست دوسرے کو پوچھے گا ہی نہیں، حالانکہ دیکھ رہے ہوں گے وہ کھڑا ہے سامنے۔ تیسرا کیا ہوتا ہے، کسی کی سفارش کرا دو، کہ کوئی چلو آپ سفارش کر دو میری، اور میں وہاں سفارش کام نہیں آئے گی، کیونکہ سفارش تو ہونی ہے کس کے لیے، جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، مشرک کے لیے تو سفارش کرے گا ہی کوئی۔ تو فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، جب نہ کوئی نیکیوں کی خرید و فروخت ہوگی، نہ پیسہ چلے گا، نہ وہاں کوئی دوستی کام آئے گی، نہ وہاں پر سفارش چلے گی، اس کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ والکافرون، اور جنہوں نے کفر کیا، ہم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو استعمال نہ کرنا، کفر کرنا، یہ بھی کفر ہے، اور یہ ظلم ہے۔ کیوں؟ ایک کے کتے مکھن کھا رہے ہیں، دوسرا بیچارہ کوڑے کے ڈھیر میں سے چن چن کے کھا رہا ہے۔ ہوٹل میں جائیں گے، انٹرکانٹیننٹل میں سینکڑوں روپے کی ٹپ دے آئیں گے، ہے نواب ہے نا ہم، یہ باقی تم رکھ لو، اور غریب ریڑھی والے سے بھاؤ کام کرتے ہوئے، نہیں نہیں اتنے کا دیں گے، اتنے کا نہیں، اتنے کا نہیں، اتنے کا، وہ بیچارہ کوئی لاکھوں کما لے گا تم سے۔ نہیں جی، کو رعایت کرو، کو محبت کرو، کو شفقت کرو، یہ ایسا کہ نہیں؟ ڈیبو والوں سے رعایت کروائیے، کبھی ہوائی جہاز والوں سے کروائیے رعایت، باٹا سروس کہتے ہیں ایک دام، اتنے پیسے، جو 90 پیسہ لکھا ہوا ہے تو وہ پھر 10 پیسے واپس نہیں کرتے، اسٹیٹ بینک نہیں بند کرتی، آئیں گے کہاں پہ؟ لیکن کیا کریں گے، غریب سے دھو
وہ بھاؤ کریں گے، اس کے لیے جناب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی نعمتیں جو ملی ہیں ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس دن کے آنے سے پہلے نہیں کرو گے، یہی کفر ہے، ناشکری ہے اور یہ ظلم ہے۔ اللہ سے دعا اللہ سے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا